سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 2022 میں عمران خان صاحب کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب حکومت کو چلتا کیا گیا تو اس کے بعد جو سب سے پاپولر بیانیہ لوکل پالیٹکس میں بنا وہ خط لہرانے کا تھا، کیبل لہرانے کا تھا، سائفر لہرانے کا تھا اور امریکی مداخلت کی بات تھی۔ جو یورپین فارن منسٹرز تھے ان کو بھی پیغام دیا گیا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں ہم کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ سندھ ہاؤس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے، جنہوں نے ووٹ ڈالا بھی نہیں لیکن وہ دراصل امریکی پیسوں کی وجہ سے تھا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہمارے ساتھ ہوا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اس میں ڈائریکٹلی امریکہ انوالوڈ ہے۔ ساتھ ساتھ ٹی وی کے اوپر آ کر بھی خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ایک ملک امریکہ نہیں، ایک ملک، انہوں نے یہ مداخلت کی کوشش کی ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن آج 2024 میں آ کے آپ حیرت کی بات ملاحظہ کریں کہ آج ثوابی جلسے کے حوالے سے فوٹیجز گردش کر رہی ہیں جو سنڈے کو ہوا، اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہمیشہ کی طرح 180 ڈگری کا ٹرن لے چکا ہے، جو کہ وہ شروع سے کرتے ہیں، کیونکہ اگر پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنے سے لے کے پارٹی کا صدر بنانے تک کا سفر ہو، یا شیخ رشید صاحب کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا یہ کہنے سے لے کے وزیر داخلہ اور وزیر ریلوے بنانے تک کا سفر ہو، یہ سارے سفر بہت آسانی سے پی ٹی آئی نے یہ مراحل طے کیے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہنے سے ایک بہت ہی عقل مند اور ایک بہت ہی دانش مند کیریکٹر اور ایک پولیٹیکل انٹلیکچوئل کا خطاب دیے جانے تک کا سفر ہو، یہ بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی بیانیہ ٹاپ سے آتا ہے ساری لاٹ اس کو فالو کرتی ہے، اپنے مائنڈ کو سوئچ آف رکھتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کو قبول نہ کرنا اور ان کی مداخلت کے خلاف چلنے والی یہ کیمپین اب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فتح نصیب فرما، اور ویسے ہی ہوا کہ جیسے ہی وہ سب ہوا تو بہت سے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں سردار لطیف کھوسہ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نومبر کا مہینہ خان صاحب کے باہر آنے کا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پرانا بچپن کا دوست ڈونلڈ ٹرمپ اب جیل سے باہر آ چکا ہے، اور یہ بھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ان کی سابقہ اہلیہ ہوں یا اور لوگ ہوں ٹرمپ کے آس پاس، ان سے خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو اسی وجہ سے وہ ان کو باہر نکال لیں گے۔ لیکن ہاں، یہ مداخلت حلال ہے، وہ مداخلت حرام تھی جس میں سندھ ہاؤس کے لوگوں کو امریکہ ڈالر بھیج کے پیسے دے رہا تھا، لیکن یہ مداخلت حلال ہے کیونکہ اس میں ہم نے اپنا پولیٹیکل اینڈ اچیو کرنا ہے۔ تو اب ثوابی جلسے میں امریکی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، مروت صاحب نے کہا کہ کسی پٹواری نے کوٹ ان کوٹ یہ کیا ہے، لیکن پارٹی کے بیانیے کی جہاں تک بات ہے، زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹرمپ کے سامنے ریز کروں گا اس ایشو کو کہ عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں، ان کو نکالا جائے۔ اور یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جیت پر خوشی ایسے منائی جا رہی تھی جیسے وہ ٹائیگر فورس کا کوئی رکن ہو، یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں جیتتے ساتھ ہی، حلف لیتے ساتھ ہی میں ہیلی کاپٹر لے کے اڈیالہ کی چھت پہ لینڈ کروں گا اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے واشنگٹن لے جاؤں گا، یہ سوچ رہے ہیں۔ اب پہلی چیز تو ہم یہ کوالیفائی کر لیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ کرنا ایک ایسی پارٹی کے لیے جو کہ ملک کے اندر ایک پین اسلامزم کا نظریہ بیچتی آئی ہے، کوئی منطق یا لاجک کو ہاتھ مارنے والی بات ہے؟ اگر آپ ان کی پالیسیز کی بات کر لیں تو ٹرمپ صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے جروسلم میں اپنا سفارت خانہ شفٹ کیا اور ساتھ یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے جو کیپٹل ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور وہ یہ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وکی لیک سمیت اور بہت سی کیبلز یہ واضح کر چکی ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا تھا بینجامن نتنیاہو کو کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آ کر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر حکومت میں ہوتا جو بائیڈن کی جگہ تو حماس اتنی دیر گزارا نہ کرتی جتنا انہوں نے کر لی ہے، اور ہم تو ہفتوں میں یہ جنگ ختم کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جو بائیڈن کو پرو اسرائیل سمجھتے ہیں تو ٹرمپ کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں جتنی وہ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کی۔ تو ایک طرف آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، اور ایک طرف آپ جا کر اسلاموفوبیا کے حوالے سے کنڈمنیشن کرتے ہیں UN میں، اور دوسری طرف سب سے فیورٹ پولیٹیکل اینٹیٹی آپ کی دو ہیں، ایک نریندر مودی ہندوستان میں جس کے حوالے سے آپ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر وہ بھارت کا الیکشن جیتے گا تو پاکستان کے لیے بہتر ہے کیونکہ پھر تعلقات بحال ہوں گے، اور دوسرے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ امیگرینٹس آر برنگنگ بیڈ جینز ٹو امریکہ، کہ باہر سے آنے والے لوگ دراصل ان کا جین ہی گندا ہے، ان کا DNA غلیظ ہے۔
تو وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی ڈی این اے پھر غلیظ ہوا اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی. یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی ان میں سے کہ اس طرح سے امریکہ نے ہسٹوریکلی کبھی انگیج نہیں کیا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہو جائے گا. ہاں کسی دور میں ریلیونس تھی جب اس خطے کے اندر رہ کر سیکورٹائزیشن کے انوائرمنٹ میں، جیسے بھٹو صاحب کے حوالے سے تھی کہ وہ چونکہ ایک سوشلسٹ فکر رکھنے والے آدمی تھے، اس کے علاوہ انہوں نے نیشنلائزیشن کی کیمپین شروع کی، ایران سے بات کی، روس سے بات کرنے کی کوشش کی، تو پھر امریکہ ویجیلنٹ ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر ایک سوشلسٹ بلاک بننا شروع ہو جائے. تو تب ہمیں سازش سمجھ آتی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں، اچھا سوشل میڈیا بھی آپ کا امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے، اچھا مسلمس فار ٹرمپ کی کیمپین میں پیسے بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اچھا آپ نے اپنے سارے ایگز ایک باسکٹ میں ڈال دیے کہ ٹرمپ اگر جیتے گا تو ہمیں باہر نکال دے گا. یہ نہیں پتا کہ وہ سویلین سے انگیج ہی نہیں کرتے. دے ہیو آلویز ٹاک ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. وہ ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے پہلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں بیکاز دے وانٹ تھنگس ٹو بی ڈن لائک دس. 2 منٹ میں کام کروانا ہوتا ہے انہوں نے. وہ سیاستدان تو اس ملک میں کر کے دیتے نہیں ہیں ان کو. تو یہ چیز ہے کہ یہ اس نوعیت کی ڈیلوژن ہے نا کہ وہ آ کر اتنی ریلیونس ہے ہماری کہ وہ سوچ ہی یہ رہے ہیں کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ فارن پالیسی انڈیفرنس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ آدمی ہے جو مونرو ڈاکٹرن کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ ہم باہر دیکھنا ہی بند کرنا چاہتے ہیں. انوائرمنٹ پروٹوکول سے وہ نکلنا چاہتا ہے، پیرس اگریمنٹ سے وہ نکل گیا، یو این او کی فنڈنگ وہ کاٹنا چاہتا ہے، نیٹو کی فنڈنگ وہ کاٹنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ افغانستان سے ایگزٹ کا سب سے بڑا حامی وہ تھا جو اس نے صورتحال پیدا کی. اسی کے بلڈ اپ میں دوحہ ٹاکس ہوئی، امریکہ یہاں سے گیا، پاکستان کی ریلیونس ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے 2017 کی فارن پالیسی میں کنڈمنیشن تھی پاکستان کی جو کہ اس کے انڈر آئی. اس کے علاوہ جو 1-2 سال پہلے کی بات ہے جو بائیڈن کے اندر فارن پالیسی آئی اس کے انڈر، اس میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی پاکستان کا ذکر ہی نہیں تھا اس میں. تو آپ کیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی ریلیونس ہے آپ کی کہ ایک آدمی اگر الیکشن جیت گیا ہزاروں میل دور ایک سپر پاور کے ملک میں، وہ آ کے آپ کو چھڑوا کے باہر نکال لے گا، اور پھر اس کی بیسس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سا مائنڈ لیس گروپ ہے جس کو جو کہا جائے وہ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. ایک دن انہیں بتاؤ کہ امریکہ سب سے بڑا آپ کا حامی ہے، ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں ٹرمپ سے ملنے کے بعد، جو کہ اسی لیے ہوا تھا کہ دراصل انہوں نے کہنا آپ کو یہ تھا کہ یہ آرٹیکل 370 کرنے لگیں، اپنا منہ بند رکھیے گا، اور آپ ورلڈ کپ جیت کے آ گئے یہاں پہ. تو تب ہر کوئی سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ اس سے بہترین تو آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن ہاں چونکہ جو بائیڈن کی کال نہیں آئی تو اس لیے امریکہ سے بدترین ملک ہی کوئی نہیں تھا. صحیح ہے. تو اسی طرح اب نیا بیانیہ آ گیا کہ اس سے بہترین کوئی بھی نہیں ہے، اب امریکہ بہت اچھا ہے، پہلے برا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ٹریجیکٹری جس کا تعین صرف ایک آدمی نے کرنا ہے اور اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے صرف فالوور کلٹ کو فالو کرنا ہے اور اپنا سوچنا نہیں ہے کہ ہماری اپنی کنکلوژن کیا ہے کسی ایشو کے بارے میں. دیٹ شوز کہ اس میں کوئی بھی چیز کوالیفائڈ نہیں ہوتی. اوور آل اگر پاکستان کی ریلیونس کے بارے میں ہم فارن پالیسی انڈیفرنس کے بارے میں امریکہ کی بات کریں تو وہ ایک ڈپلومیٹک ڈسٹنس پریکٹس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا چائنا کا ٹلٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا ان کے لیے، سی پیک ان کے لیے ایشو تھا، ٹھیک ہے. دوسرا وہ خطے میں چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے ہندوستان پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس سارے انوائرمنٹ میں ایک گروپ ایسا ہے جو آ کے ٹرمپ کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ چھڑا لے گا یا نہیں. اب ہوگا کیا اور چھڑوا کون سکتا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل یا پولیٹیکل سیکشنز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا ہے، برا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، سچ یہی ہے. ریسنٹلی جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد تو جتنے آپ کے چانس تھے وہ بھی ڈکلائن کرنا شروع ہو گئے ہیں. بیکاز وین یو گو فار آل آؤٹ وار اور آپ ایک اینٹی آف دی اسٹیبلشمنٹ کو پک کر لیتے ہیں کہ یہ والی ہماری ہے اور باقی آدھی کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا، اور ایک گروپ جیت جاتا تو پھر وہ آپ کو چھوڑے گا تو نہیں اس کے بعد میں. یہ تو وہی بات ہے نا کہ اگر 2 فیکشنز میں سے ایک پہ آپ نے اپنے پورے پیسے لگا دیے، بیٹ لگا دی، اور بعد میں فیض صاحب کا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا تو آپ بھی مارے گئے. صحیح ہے. یہ تو آپ نے عوام کو بتایا نا کہ ہم جمہوریت کی اسٹرگل کر رہے ہیں. دراصل آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک فیکشن کو پک کیا تھا، وہ ہار گیا، دوسرا جیت گیا. اب آپ ہیں اور وہ ہیں، لڑیں آپس میں. لیکن اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس بندے کا جو کہ سوچتا ہے کہ حقیقی جمہوری اسٹرگل ہو رہی ہے. صحیح ہے. اس کا ہے جس نے یہ سمجھا کہ ان کی کال پہ باہر آ کر جان دینا ریشنل چیز ہے.
اس کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل برباد بھی ہو جائے ان کے لیے باہر آ کے تو میں قربانی دینے کو تیار ہوں، جبکہ اپنے ان کے برٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ مسلم لیگ نواز کے لیے بھی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، کہ وہ دو پارٹیاں یہ لیسن لرن کر چکی ہیں کہ ہم نے کارکن کو مزید نہیں مروانا، بیکاز دے آر پیسمسٹک اباؤٹ اٹ. پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی میں کتنے بندوں کو مروایا؟ 6,000 خواتین بیہائنڈ دا بارس تھیں ایم آر ڈی کی کیمپین کے بعد، جو ضیاء صاحب کے اگینسٹ ہو رہی تھی ان فیور آف بھٹو صاحب. کیا سیکھا انہوں نے؟ کہ دوبارہ یہ سب نہیں کرنا، پریگمیٹسٹ پالیٹکس کرنی ہے، کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کے ذریعے جتنی اسپیس ملی لے لیں گے، جتنی سرنڈر کرنی ہوئی کر دیں گے، جو کر رہے ہیں وہ. یہ ابھی تک ایک ایسا گروپ ہے جو ہر ہفتے، ابھی گنڈا پور صاحب نے ثوابی جلسے میں کہا ہے کفن باندھ کے نکلیں گے، خان صاحب کی کال پہ نکلیں گے. ان کی کال پہ کفن ہی باندھنا ہوتا ہے، ان کی کال پہ نہ کوئی پل بنتا ہے، نہ سڑک بنتی ہے، نہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کو فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں پختونخوا کے اندر، آپ کے پاس ریسورسز کے پیسے نہیں ہیں. پہلی آپ کی جو ویو تھی ریولوشن کی، اس سے بزدار نکلا، دوسری سے گنڈا پور صاحب نکلا ہے. سب سے لٹریٹ اور پڑھی لکھی پارٹی کی بات ہو رہی. تو وہاں سے یہ کال نہیں آتی کہ خواتین کی جو امپلائمنٹ ریشو ہے اس کو بڑھایا جائے. اڈیالہ سے یہ کال نہیں آتی کہ ٹیررزم ختم کرنے کے لیے پالیسی بنائی جائے. اڈیالہ سے یہ کال نہیں آتی کہ دراصل جتنا بھی وائلنس ہو رہا ہے پختونخوا کے اندر اس کو ختم کیا جائے. اڈیالہ سے یہ کال نہیں آتی کہ ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر اتنا پور ہے پختونخوا کا، ہماری تیسری باری ہے اس کو ٹھیک کریں. اڈیالہ سے یہ کال نہیں آتی کہ صوبے اور سینٹر کے درمیان جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس پہ بات ہو جائے، لیجسلیٹو ایشوز کے اوپر بات ہو جائے. وہ کال نہیں آتی. اڈیالہ سے صرف ایک کال آتی ہے کہ مجھے خون چاہیے، ڈائی فار می، کم آؤٹ اینڈ بلاکیڈ دی انٹائر کنٹری. اور دوسری طرف سے حکومت کا رسپانس بھی یہی ہے کہ یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. تو ان دو ہاتھیوں کی لڑائی میں جو گراس ہے نا نیچے، وہ ساری اڑ جائے گی، وہ ساری تباہ ہو جائے گی جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے پوائنٹ صرف یہ ہے کہ چاہے امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ ہو، چاہے ان کا سیاست میں نئے چہرے لے کے آؤں گا، 2013 کا نعرہ یاد کیجئے، نیو فیسز ان پالیٹکس. فیسز بعد میں کون سے آئے؟ سارا پیپلز پارٹی کا پورا بارات کی بارات اٹھا کے پنجاب سے اپنی پارٹی میں لے گئے اور وہی نافذ کر دیے ہمارے اوپر لا کے. صحیح ہے. کوئی ایک چہرہ نیا بتائیں جو کابینہ میں چوز کیا تھا اس سے پہلے. اور 2018 میں کرپشن ختم کر دوں گا، جبکہ کرپشن انڈیکس میں اور ڈکلائن آ گیا جب آپ چھوڑ کے گئے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پنجاب کو ترقیوں کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کی بات کی، بزدار صاحب کو لگا دیا. تو 1,100 مرتبہ یو ٹرن بھی لے لیں تب بھی ان کی فالوئنگ لوز نہیں اسی لیے ہوتی بیکاز اٹ از ناٹ بیسڈ آن ریشنل ڈیسیژن میکنگ. تو آپ کے لیے صرف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نجات دہندہ سمجھنا چھوڑیں. امریکن اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتی ہے، کسی پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کے لیے کام نہیں کرتی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر وہ غلامی نامنظور تھی تو یہ بھی نامنظور کہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت کی پاکستانی پالیٹکس میں مداخلت، چاہے وہ آپ کو چھڑانے کے لیے ہو یا نکالنے کے لیے ہو، دونوں ایک جیسی ہیں. دونوں کو کنڈیم کریں اور ثابت کریں کہ آپ نے پرنسپل سٹانس لیا ہے. لابنگ فرمز کو پیسے دینا بند کریں، وہاں پہ مسلمس فار ٹرمپ کی کیمپین کو فنڈ کرنا بند کر دیتے. اس سے یہ ثابت ہوتا کہ آپ واقعی امریکی غلامی نامنظور کہہ رہے ہیں. تھینک یو.